اہل سنت، بلبل باغ مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، مبلغین، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر انتہائی احترام و عقیدت اور محبت کے ساتھ جس طرح سے میں پڑھا ہوں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھاتا ہوں تاکہ اور محبت سے ہم سب کی آواز پہنچے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اس درود شریف کو صبح و شام پڑھا کریں. برسوں سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، مگر بہتر تو یہ ہوگا کہ یہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے. اگر اس کو ہم صبح کے وقت پڑھیں گے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سنی دعوت اسلامی کا یہ سالانہ اجتماع 1997 سے الحمدللہ ہبلی میں، یہاں وادی نور میں ہر سال انتہائی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں اس میں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر ہمارے ادارے بھی قائم ہو رہے ہیں. اسکول قائم ہو چکا ہے، ہیرا انگلش اسکول، دارالعلوم قادریہ، جن کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں کا بہترین علم ہمارے طلبہ حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ایک بہترین انسان بن کر، بہترین مسلمان بن کر قوم و ملت کی، اپنے ملک کی اور تمام انسانوں کی خدمت کا فریضہ ضرور انجام دیں گے انشاءاللہ. آج صبح 10 بجے سے اجتماع کی کارروائی کا آغاز مردوں کے لیے ہوا. کل خواتین، بے شمار خواتین نے شرکت کی، برکتیں حاصل کی، علم دین حاصل کیا، سوال و جواب ہوئے، نعتیں ہوئیں، بیانات ہوئے. آج حضرت امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور ان کا بھی خطاب ہمارا آپ سب نے سننا ہے. جتنی دیر میرے حصے میں یہ جو سوغات آئی ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی کچھ نعتیں اور کچھ باتیں میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ آپ سب کی دعائیں ہیں، اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ کل میں تو سلام بھی کرنا مشکل ہو رہا تھا، آج کلام پڑھنے کی طاقت آ گئی الحمدللہ. تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو آئیے قصیدہ بدھا شریف، جس کی برکتیں واضح ہیں، روشن ہیں، ہم اس کو پڑھ کر پہلے برکتیں حاصل کریں. آپ نے ہمارے نہایت عزیز مخلص کرم فرما استاد القراء، ہماری شان ہے یہ ماشاءاللہ، حضرت قاری ریاض الدین صاحب سے بہترین نعتیں سنی ہوں گی، اور انشاءاللہ مزید سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر اور عمل اور علم کی برکتیں عطا فرمائے اور خیر و برکت سے نوازے، اور ان کے پیچھے پیچھے ایسے بہترین قراء پیدا ہوں کہ جیسے نعت خوانی کا ماحول آپ نے جاری رکھا ہے، ایسے ہی قرآن خوانی کا ماحول کسی کے صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندوں کے لیے بھی ہم اس کتاب کو پڑھنے کا حوصلہ، طریقہ، فن اپنے اندر پیدا کریں. ایسے قراء پیدا ہوں کہ ایسا لگے ہم ہندوستان میں نہیں مصر میں بیٹھے ہیں.
انشاءاللہ وہ دن آئے گا ان کی قیادت میں، انشاءاللہ بہت جلدی آئے گا، اور اس کے آثار بہت جلدی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا کہ مردوں کو کاندھا دینے کی فضیلت تو ہم بہت بیان کرتے ہیں، کبھی زندوں کو سہارا دینے کی فضیلت بھی بیان کر لیا کریے۔ یہ پریورتن آنا بہت ضروری ہے۔ جنازے کو کاندھا دینے کی بے شمار فضیلتیں بے شک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک فضیلت میں بتا بھی دوں ابھی کہ جب کسی مومن کے جنازے کو کوئی شخص کاندھا دے کے 40 قدم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 40 کبیرہ گناہ برباتا ہے۔ اب آپ سوچیں، اس کو بیان کر کے ہم سبحان اللہ تو کہہ لیتے ہیں، کاندھا دے بھی دیتے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ کسی زندہ کو سہارا دینے کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جب میت کو اٹھانے کا یہ ثواب ہے تو کسی گرتے ہوئے زندہ مسلمان کو اٹھانے کا، کوئی بھوکا ہو اس کو کھلانے کا، کوئی مر رہا ہو تو اسے بچانے کا، کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے کچھ خرچ کرنے کا، کوئی غریب ہو تو اس کی کفالت کرنے کا، کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کچھ دینے کا، کوئی مدرسے میں جانا چاہتا ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کو اسپانسر کرنے کا، یعنی اس ایک زندے کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہ پورے خاندان کو اٹھانے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ سنی دعوت اسلامی زندہ تحریک ہے، اور زندوں کی باتیں ہم زمین کے اندر کی بات بھی کرتے ہیں، عرش کے اوپر کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن زمین پر جو ہو رہا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو اسکولوں کا قیام، اداروں کا قیام، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم زندگی کی بات کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی زندگی آپ دیکھیں تو زندہ دلی کا بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا کبھی کبھی بہترین صالح مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، وہ صالح ہوتا تھا، فحش نہیں ہوتا تھا، بے ادبی سے بھرا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کبھی کبھی ایسی دل لگی کی بات حضور کسی کا دل رکھنے کے لیے کر لیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں کوئی بڑے منصب پر اگر فائز ہوگا تو آپ سے ہنس بول کے بات بھی نہیں کرتا، وہ چہرہ ایسا بنا کے رکھتا ہے جس کو برٹش فیس بولتے ہیں، ایسا بنا کے رکھتا ہے کہ وہ اسمائل بھی نہیں کرے گا، حالانکہ برٹش بھی اسمائل کرتے ہیں لیکن ان کی تقلید میں ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ وہ لوگ اسمائل نہیں کرتے ہیں، اخلاق انہوں نے، اسلامی اخلاق انہوں نے لیے تو ترقی کر گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنت میں کیسے جاؤں گی؟ یا جیسے ایسے ہی سوال کو جس نے پوچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ رونے بیٹھ گئی، رونے لگی، یا رسول اللہ اب میرا کیا ہوگا، میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، میں نے تو یہ کہا کہ بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، یعنی جن کو جنت میں بھیجنا ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں جوان بنا کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا، تو تجھے بھی جوان بنائے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ایک مسکراہٹ تو چہرے پہ آ گئی نا اس جملے سے، تو یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، حضور روتوں کو ہنساتے تھے، ہم ہنستوں کو رلاتے ہیں۔ پرابلم کتنا ہے دیکھیے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آئیے قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے یا آواز کم کریں گے؟ تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے۔ کیا پڑھا آپ نے؟ کچھ سنائی تو نہیں دیا؟ پڑھیے۔ یہ تربیتی اجتماع ہے، تقریری اجتماع نہیں ہے کہ صرف میں بولوں اور آپ سنیں۔ یہاں تو سرکار سب کو سن رہے ہیں، تقریر بھی سنتے ہیں، لیکن جب تربیت ہوتی ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بات کا خیال رکھیے۔ پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامير فلا احد نبينا الامير فلا احد أبر في قولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه کتنا بولنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ آواز نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اور بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں پتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا بارہ بوجھوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سنانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سنانا پھول پھولا نور کا مست بونا بلبلیں پڑھتی کلمہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی دسمبر میں عمرے کے لیے گیا تھا. مدینہ شریف میں حاضری تھی تو ہمارے کچھ ساتھی بمبئی کے بھی وہاں پر موجود تھے جو مکہ مکرمہ سے واپس پھر آئے تھے کیونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ. تو مجھ سے ملنے کے لیے پھر مدینہ منورہ آئے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ سب مل کر آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں. تو ہم
فجر کی نماز کے بعد اشراق ادا کر کے مسجد نبوی شریف میں محراب کی اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ریاض الجنہ میں جنت کی کیاری میں جانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے تھے. تو وہاں پر کچھ پردے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ سب کو اچھی طرح سے جانے کا موقع مل سکے. تو ایک پردے کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے, وہاں بیچ میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس کے آگے جنت کی کیاری ہوتی ہے. تو آگے والے جب جنت کی کیاری میں نماز وغیرہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے ان کو نکال کے بیچ والا پردہ کھولتے ہیں تو وہ لوگ آگے جاتے ہیں. تو پھر پیچھے والے جو ہے وہ آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح سے سیکشن وائز اندر انٹری ہوتی ہے. میرے دل میں آیا, میں نے کہا چلو آج ہم بھی جنت کی کیاری میں چلتے ہیں. تو میں ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب دیکھا تو وقت لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا کریں. تو زبان سے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار شروع ہو گئے, جاری ہو گئے. قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگا میں. پھر دل میں آیا تو میں نے سوچا چلو آج پورا قصیدہ بردہ شریف ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اب سامنے جنت کی کیاری ہے, وہاں تک پورا ہوگا نہیں ہوگا. پھر سوچا چلو جتنا ہوگا اتنا تو پڑھ لیں گے. میرے موبائل میں قصیدہ بردہ شریف مکمل ہے تو میں نے اس کو کھولا. آپ بھی ایسی چیزیں موبائل میں رکھیے, باقی کوئی رانگ چیزیں مت رکھا کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ رانگ چیزیں ہم رکھتے بھی ہیں اور پھر وہی لے کے ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں, جیب میں ہوتا ہے, نماز بھی اس کو لے کے پڑھتے ہیں. تو ڈر نہیں لگتا کہ یہ لے کے ہم اس طرح سے جو پڑھ رہے ہیں. اس پر ایک بات مجھے یاد آئی, میں بات بھی سناؤں گا, نعت بھی سناؤں گا. سنو اس کو. ایک دن میں بمبئی میں ایک چھوٹے سے علاقے سے بیان کر کے نکلا تو ایک موبائل ریپیئر کرنے والے ساتھی کار میں موجود تھے. ایسی گفتگو چلی موبائل کے تعلق سے. The ill effects of mobiles آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہوتے ہیں, and misuses of mobile. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں موبائل کے جو بالکل موبائل بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے لوگ تو آتے ہیں, کبھی کبھی چلتے چلتے بند ہی ہو جاتا ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب کسی کا موبائل بند ہوتا ہوگا تو پہلے تو کوشش کرتا ہے خود ہی اس کو آن کرے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کسی کے ہاتھ میں دوں گا آن کرنے کے لیے تو یہ موبائل ہی نہیں آن ہوگا, کچھ اور دوسرا بھی آن ہو جائے گا کہ اندر کیا چھپا کے رکھا ہے, ویڈیوز کیا ہیں, پکچرز کون سے ہیں. تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں جائے. اب وہ جب کسی ریپیئر کرنے کے والے کے پاس بھی جائے گا تو چاہے گا یہی کہ میرے سامنے کھلے, اس کو دیکھ کر نہ جاؤں. وہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہاں میں بیٹھتا ہوں, تم ریپیئر کرنا. خوف ہے اس کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے کھل جائے, میرے پیچھے یہ کھولے اور پھر میں بھی کھل جاؤں اس کے سامنے, ایکسپوز ہو جاؤں. تو بیٹھا رہتا ہے ادھر. پھر جب نہیں ہوتا تو پھر کہتا ہے کہ دیکھو, پھر اس نے مجھے بتایا موبائل والے نے کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے کہ وہ جانے کو تیار نہیں ہوتے, اور اگر جانا ہی پڑے تو کہتے ہیں بھائی موبائل کھولنا, میرا فولڈر نہیں کھولنا, میرا فولڈر نہیں کھول کے دیکھنا. تو میں نے سوچا کہ یہ موبائل بھی ہمیں کچھ سبق دے رہا ہے. اس موبائل کو سمجھو ہم خود ہیں, ہمارا جسم ہے, اور ہمارے اندر دل کے فولڈر میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب اگر ہم آف ہو گئے, یہ موبائل تو آن ہو جائے گا, ہم آن ہوں گے کیا؟ نہیں, ہم آن نہیں ہو سکتے. ایک بار آف ہو گئے تو ہو گئے. اب وہ کھلیں گے اللہ ہی کے پاس. قیامت میں جب کھلیں گے تو اللہ ہی کے پاس کھلیں گے. یا تو وہ جو موبائل والا اس کو تو کانفیڈنس میں لے کے بھائی بولنا نہیں کسی کو, کچھ تو کر سکتے. مگر یہاں ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ جب تک ہم آف نہیں ہوئے ڈیلیٹ کر دیں. جب تک آف نہیں ہوئے ڈیلیٹ کر لیں, اور اس کا طریقہ ہے توبہ اور استغفار کر کے اس پر قائم رہنا. تو آئیے ہم موبائل سے بھی ڈیلیٹ کر دیں اور دل سے بھی ڈیلیٹ کر دیں. پڑھیے استغفر اللہ, استغفر اللہ, دل سے, ہاں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے, اے اللہ ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرما اور آئندہ صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. درود شریف پڑھ لیجئے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں جنت کی کیاری میں کھڑا ہو گیا اور میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا. ویسے تو اگر مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا. 167 کچھ اس کی جو ابیات ہیں اس کو ہاں وہ 2-3 بعد میں پھر اس میں شامل ہوئی ہیں تو اس کو جب پڑھا جائے اتنا ٹائم تو لگ ہی جائے گا. لیکن میں پڑھتا رہا. اب ہوا یہ کہ میں پڑھنے لگا تو میرے اطراف جو لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے. اب اس میں صرف ہندی نہیں تھے, اس میں عربی تھے, مصری تھے اور یمنی تھے, عراقی تھے, سب پڑھنے لگے, خوش ہو گئے. انڈونیشین تھے, آہستہ آہستہ میرے ساتھ شامل, جیسے ایک محفل نعت ہو گئی میرے آقا کی بارگاہ میں. پڑھتے 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 دھیرے دھیرے لوگ آگے بڑھتے رہے. اور حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے جنت کی کیاری میں قدم رکھا اور زبان پر شعر تھا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم, جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا دعا کے طور پر. یہ شعر اصل قصیدے میں شامل نہیں ہے, یہ بعد میں لوگوں نے اس میں جوائن کیا, لیکن اچھا کیا ہے, ایک دعا کے طور پر اچھا کیا. تو وہ شعر میری زبان پر تھا. مجھے ایسا لگا کہ یا تو وقت کا دامن میرے آقا کے کہنے پر پھیل گیا اور اس نے اس قصیدے کو اندر سمو لیا, یا آقا نے اس لیے روک دیا, دیر لگوائی کہ اس کو پورا پڑھ تب میری بارگاہ میں حاضری دے دے. سبحان اللہ. یہ جو کچھ ہوتا ہے نا میرے آقا کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر میں نے دعا مانگنی شروع کر دی. دعا مانگی تو سب لوگوں کی سب دل پر رقت طاری ہوئی, رونے لگے. مسلسل دعا کی, کوئی روکنے نہیں آیا, کوئی ٹوکنے نہیں آیا. ایسا لگتا تھا کہ آج اجازت دے دی کہ جو مانگنا ہے تم مانگ لو. سبحان اللہ. یہ سب کرم ہے میرے مصطفیٰ کا. تو یہ ہم سب یہ جو پڑھتے ہیں نا, اس کو اگر ہم دل سے پڑھیں, اب صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نعت شریف نہیں پڑھنا, حضور سے رابطہ جوڑنے کے لیے ہمیں نعت شریف پڑھنا ہے. یہ نعت شریف میرے آقا سے کنیکشن کا ذریعہ ہے. اگر اس کے ذریعے ہم اپنے آقا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ تک میرے آقا ہمیں پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں میں نے اس سال بھی دیکھی, اور دوسری بار بھی 2 مرتبہ میں نے پورا ختم شریف قصیدہ بردہ شریف کا میرے آقا کی بارگاہ میں کیا. مگر اب ایسا لگتا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں مسلسل اس وقت سے جاری ہیں, اور جہاں جاتے ہیں وہ برکتیں نظر آنے لگ جایا کرتی ہیں. انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر ادا کو اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے اور بلند آواز سے چاند جھک جاتا کیا حسین منظر ہے.
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बोलो बोलो चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते चलता था इशारों नस्ले पाक में चलो चनूर का तेरी नस्ले पाक में है चलो चनूर का नस्ले पाक में है चलो चनूर का तेरी नस्ले पाक में है चलो चनूर का तू है صلی وسلم دائما ابدا کتنا اچھا لگتا ہے خیر الخلق. ارے 1000 بار پڑھو تو بھی اچھا لگتا ہے، بلکہ جتنی بار پڑھو اور اچھا لگتا ہے. یہ میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول کلام ہے، تو جو پڑھے گا وہ بھی مقبول ہو جایا کرتا ہے. پڑھیے نا. مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد. یہاں اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ بتاؤ میں نے اس دورے میں کہاں پڑھا؟ میں قبیلہ بنو سعد گیا، دائی حلیمہ کے مکان میں، طائف سے 80 کلومیٹر پہ. وہاں جا کر دائی حلیمہ کا وہ مکان دیکھا جہاں میرے آقا کا بچپن گزرا تھا. سبحان اللہ. میرے ذہن میں آیا کہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے. ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ پورا بکریوں کا ریوڑ وہاں پہ آ گیا. سبحان اللہ. ایسا ہے نا کہ سوچو اور مل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات. 2 رکعت نماز وہاں پہ پڑھی، عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز وہاں پہ پڑھی، اور پھر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں میرے آقا کا جھولا رکھا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر یہ کلام پڑھنا شروع کیا. وہ ویژولائز کیا کہ جب میرے آقا کا جھولا رکھتے ہوں گے، سرکار جھولے میں جھولتے ہوں گے. دائی حلیمہ فرماتی ہیں شہادت کی انگلی میرے آقا اٹھاتے تھے، چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور جہاں میرے آقا اشارہ کرتے چاند بھی اسی طرف جھکتا ہوا. تو وہاں بیٹھ کے اس طرح کر کے پڑھا. چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا بولو بولو چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے چلتا تھا نسلے چنور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ کیا ماحول بنا دیا آپ نے سب نے مل کر مولا کے کرم سے چلتے جاؤ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بولو بولو نسل پاک میں بچہ نور کا. پڑھتے رہتے ہم لوگ، کبھی ہمارے درمیان کوئی آل رسول ہو، ان کو کچھ ضرورت ہو تو وہ بھی دے کر کے ان کو خاموشی سے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں لیتے نا، تو خاموشی سے ان کی مدد کر کے پھر یہ پڑھو. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تیری نسل نور کا گرم ہو رہا ہے پاک میں
پیچھے والوں سب بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا بچہ وسلم بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى صلي وسلم دائما سبحان اللہ ہم کو پتا ہوا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اس کی عادت بنائیے جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے حسین منظر نظر آئے سبحان اللہ اور جب بھی کوئی خوبصورت چیز نظر آئے جو آپ کو اچھی لگے تو فوراً بولو ماشاء اللہ لا قوت
اگر نہیں بولو گے تو ہو سکتا ہے نظر لگے. آپ کہیں گے ہاں میری نظر نہیں لگتی ہاں کسی کو, میں تو کالا ٹکا لگا لیتا ہوں, یا مجھے کسی کی نظر نہیں لگتی کالا ٹکا لگا لیتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. نظر آپ کی کسی کو لگے کہ آپ کی آپ کو بھی لگ سکتی ہے خود کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے, یہ لگتی ہے, شیشے توڑ دیتی ہے, پتھر توڑ دیتی ہے نظر. دل تو چھوٹے ہوتے ہیں بیچارے, نرم ہوتے ہیں, پتھر توڑ دیتی ہے نظر. ایک سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک اونٹ ہی گر گیا تھا نظر لگنے کی وجہ سے. پھر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ آئے تو میرے آقا نے اس کا علاج بتایا, دعا سمجھائی. تو نظر حق ہے, نظر لگتی ہے. اس لیے اگر اچھے لباس میں کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو خود کو دیکھ کے بھی پڑھو ماشاءاللہ. اپنے بچوں کو دیکھو تو پڑھو, کسی اور کو دیکھو تو پڑھو ماشاءاللہ. یہ دعویٰ مت کرو کہ میری نہیں لگتی اس کی لگتی ہے. وہ اچھا کبھی کبھی لوگ کسی بارے میں مشہور کر دیتے ہیں کہ اس کی آنکھ پھوٹیلی ہے اس کی, تو بلا وجہ کسی کو بدنام بھی مت کرو ایسے کہ آپ بول دیے تو وہ نظر والا ہو گیا اور آپ جو بالکل اچھے خاصے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوپ ہول رکھتا ہے. اللہ ہم سب کی کمیوں کو اپنے فضل سے کرم سے چھپائے رکھے اور اپنے کرم سے ہماری سب کی لاج رکھے. تو آج ایک ہم نے چیز سیکھی کہ اچھی چیز نظر آئے سبحان اللہ بولا کریں. کوئی چیز نظر آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بولیے, زور سے بولیے, اور زور سے بولیے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بولیے پلس اور ایک بار. اب اس کو پڑھتے ہیں, زور سے پڑھیے گا انشاءاللہ. سنو میرے نبی کی شان سنو, نبی بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ. بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. حبیب پیارا نظر جائے مولا قبلہ بدل دے, حبیب پیارا نظر جائے مولا قبلہ بدل دے. کمی جان چلی مبینہ موسیٰ سبل سبل موسیٰ سبل سبل خدا ہے ان پہ مہربان سنو. نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ. بچو ماشاء اللہ سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. سنو میرے نبی کی شان سنو, نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ. بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا, حسین پشت پہ بیٹھے تیرے نواسے جن کے جوڑے, خدا نے خلد سے بھیجے, خدا نے خلد سے بھیجے جبرائیل کی دربار سنو. نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ. بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. سنو میرے نبی کی شان سنو, نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ. بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. نبی کے عاشق بلال حبشی جن کے عرش پہ چرچے,
نبی کے عاشق بلال حبشی جن کے عرش پہ چرچ بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے صحابہ عشق میں روتے بلال حبشی کی اذان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سنو میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ نبی کی عظمت پہرا دینا رضا نے ہم کو سکھایا نبی کی عظمت پہرا دینا رضا نے ہم کو سکھایا نبی کا دشمن اپنے دشمن رضا نے ہم کو بتایا رضا نے ہم کو بتایا رضا ہے عشق کی پہچان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ سنو میری نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ایک نعت شریف حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی سن لیتے ہیں سبحان اللہ لیکن آپ سب کو ساتھ دینا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایس ڈی آئی کا کام کریں علم و اخلاق عام کریں ایس ڈی آئی کا کام کریں علم و اخلاق عام کریں ایس ڈی آئی کا کام کریں علم و اخلاق عام کریں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ آپ میرا ساتھ دیں گے نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہاری چوکھٹ میرا ایک سہارا تمہاری چوکھٹ میرا ایک سہارا تمہاری ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہاری چوکھٹ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھور میں پھنسی ہے یہ امت کی کشتی بھور میں پھنسی ہے یہ امت کی کشتی عطا کر دو اس کو خدا کنارہ عطا کر دو اس کو خدا کنارہ تمہاری چوکھٹ
چوکھٹ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مجھے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ملا مجھے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ملا تمہیں نے شال میرا حال میرا سوارا تمہاری چوکھٹ میرا ایک سہارا تمہارے ہی ٹکڑوں. میٹھے دم زدن میرے سارے عصیاں میٹھے دم زدن میں میرے سارے عصیاں اگر آپ ایک بار کر دو اشارہ اگر آپ ایک بار کر دو اشارہ تمہاری چوکھٹ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله بولونا يا رسول الله يا حبيب الله. میرے مصطفیٰ اب کرم کی نظر ہو میرے مصطفیٰ اب کرم کی نظر ہو کرتے رہتے ہو کرم کرتے رہنا تم مدینے میں بلاتے ہو یوں ہی رہنا تم مدینے میں بلاتے ہو یوں ہی رہنا تم. گرا ہوں بار عصیاں سے اغثنی یا رسول اللہ گروہ کو تم اٹھاتے یوں ہی رہنا تم گروہ کو تم اٹھاتے یوں ہی رہنا تم. یہ مانا مجرم و عاصی تمہارا شاکر نوری باتیں اس کو رہتے ہو یوں ہی رہنا تم. میرے مصطفیٰ کرم کی نظر ہو شاکر تمہارا چوکھٹ شاکر تمہارا تمہاری چوکھٹ میرا ایک سہارا تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہاری چوکھٹ
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. نماز عصر ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کون آئے ہیں.